سب سے پہلے بات روس یوکرین کی کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2022 سے روس یوکرین کے درمیان جنگ کی شروعات ہوئی تھی، لیکن اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ روس کی جانب سے کیا گیا ہے اور یوکرین کے دارالحکومت کیف پر یہ بڑا حملہ ہوا ہے اور اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ یہ مانا جا رہا ہے۔ ابھی تک اس حملے میں 12 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، جبکہ متعدد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ 14 بیلسٹک میزائل اور 250 خودکش ڈرون جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں، اور ادھر آپ کو بتا دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پر برہم ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ روس کے صدر پوتن کو یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یوکرین پر اتنا بڑا جو حملہ ہے، اتنا بڑا فضائی حملہ کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پوتن کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑی کارروائی ہوئی ہے اور سب سے بڑا فضائی حملہ روس کا مانا جا رہا ہے جو یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ہوا ہے، جس میں 14 بیلسٹک میزائل، 250 خودکش ڈرونز فائر کیے گئے ہیں، جن میں سے 6 میزائل اور 245 ڈرونز تباہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کو ختم کرنے، مذاکراتی عمل کے ذریعے امن و امان کو قائم کرنے کی جو کوشش ایک تھی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سب سے پہلے سامنے آئے تھے، وہ کوشش مکمل طور پر ناکام ثابت ہو گئی ہے۔ اس کی تصدیق اس حملے کے بعد بھی ہو جاتی ہے اور 12 لوگوں کی جان چلی گئی ہے، متعدد افراد زخمی ہیں، اور یہ اس وقت ہوا جب کہا جاتا ہے کہ 20 تاریخ کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ایک ہیلی کاپٹر سے جا رہے تھے، یوکرین کے ایک ڈرون نے ان کو نشانہ بنایا، ان کی جان بال بال بچی، مشکل سے وہ بچے، ان کا عملہ پورا بحفاظت وہیں پر اتار لیا گیا۔ اور برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ روس کے فضائی دفاعی ڈویژن کے کمانڈر یوری داشکن نے روسی میڈیا کو انٹرویو کے دوران بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے صدر کا ہیلی کاپٹر جو یوکرینی ڈرون حملے سے تقریباً حملے کا مرکز تھا، اور حملے کے دوران روسی صدر کے ہیلی کاپٹر نے فضائی دفاعی لڑائی میں حصہ لیا اور یوکرینی ڈرونز بھی گرائے گئے، یعنی ہیلی کاپٹر کی طرف سے 20 تاریخ کو جوابی کارروائی ہوئی۔ ایک تو یہ بات، اور یاد رکھیے گا 20 تاریخ سے کچھ دن پہلے روس اور یوکرین کے درمیان اگرچہ براہ راست نہیں لیکن بالواسطہ طور امریکہ کی مدد سے، مداخلت سے مذاکرات شروع ہوئے تھے، مگر وہ اختتام تک ابھی پہنچے نہیں، بیچ میں پھر سے حملے شروع ہو گئے ہیں۔ جوابی کارروائیوں میں یہ بھی کہا گیا ہے یوکرین کی جو ڈرونز تھے، میزائلز تھے، ان کے ذریعے حملہ الگ الگ مقامات پر روس کے اندر کیا گیا، جب کیو پر حملہ ہوا، اور اب تک کے سب سے بڑے فضائی حملے میں، یعنی سب سے بڑی ایئر سٹرائک روس کی جانب سے کی گئی ہے، جس کے بعد صورتحال اور خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس پر سخت رد عمل آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ جیسے ظہور آپ کو بتا رہے تھے کہ روس کی طرف سے کیے جانے والے حملے پر انہوں نے کہا کہ شاید یہ احمقانہ رویہ ہے صدر پوٹن کا، جن کی طرف سے ایک طرف مذاکراتی عمل کے ذریعے وہ ٹیبل پر آ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاشتے ہیں، دوسری طرف سب سے بڑا حملہ کیا جاتا، لیکن روس کا اس میں ترک ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو جس میں پریزیڈنٹ پوٹن بیٹھ کر جا رہے تھے، ایک ریجن کا دورہ تھا، انہیں ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد جوابی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس حملے کے بعد صدر زیلنسکی کی طرف سے، یوکرین کی طرف سے پہلا سٹیٹمنٹ آیا جن کے مطابق جوابی حملہ ہوگا اور بہت سخت جواب دیا جائے گا روس کو۔